بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جو بقیہ سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں سوالات کہاں سے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں محمد حسنین لکھنؤ سے. میرا سوال ہے کہ محرم الحرام کے بعد جو سفر کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک سب 13 تیزی کرتے ہیں جس میں کچھ بھی نیا نہیں خریدتے اور 13 دن چنا اور گیہوں پر نظر دلا کر 13 تیزی اتارتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا جواب مجھے مل جائے تو بہت مہربانی ہوگی. کافی سال سے میں اس سوال کا جواب چاہ رہا ہوں بٹ مل نہیں پا رہا ہے، اس لیے آپ کو جو ایپیسوڈ ہے مسائل زندگی ہے اس میں سوال بھیج رہا ہوں. پلیز جواب ضرور دیجیے گا. گزشتہ سالوں میں بھی ہم بار بار اس سوال کا جواب دے چکے ہیں، لیکن بہرحال آپ کا سوال ہے، سر آنکھوں پر آگاہ جواب دیں گے انشاءاللہ. یہ سب فقہ اہل بیت شریعت جعفری میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کوئی 13 تیزی شریعت کی چیز نہیں ہے، نہ یہ چڑھتی ہے نہ یہ اترتی ہے. یہ سب خرافات ہے، فالتو چیزیں ہیں. شریعت میں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سب دوسرے مذہب سے جو خرافاتی مذہب ہیں وہاں سے آ گئی ہیں. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں سے میری اپیل ہے کہ یہ فالتو خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں. معاشرہ ترقی کرنا چاہیے، تنزلی کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ سب چیزیں انسان کو اور زیادہ جہالت کی طرف لے جا رہی ہیں. ان باتوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. 13 تیزی کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب خرافات ہے، فضول ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں لکھنؤ سے ہوں. میرا سوال ہے کہ اللہ نے سب کی موت مقرر کر رکھی ہے اور کسی کی موت کیسے ہوگی یہ پہلے سے طے کر دیا ہے. اللہ نے اگزامپل کے طور پر کسی کی ایکسیڈنٹ سے، کسی کی بیماری سے یا کسی کی سوسائڈ سے. تو جب اللہ نے سوسائڈ کو حرام کر دیا ہے تو پھر سوسائڈ سے موت کیوں رکھی؟ کیونکہ موت تو اللہ کے حکم سے ہی آئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے خودکشی کے ذریعے موت رکھی ہو یا کوئی نہیں. خداوند عالم نے انسان کی موت کا وقت معین کیا ہے. ایک موت آنے والے کا وقت، ہر جس کی بھی موت آنی ہے اس کا وقت معین کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا نے یہ معین کیا ہو کہ ایکسیڈنٹ سے موت ہوگی، خودکشی سے موت ہوگی. ایسا معین نہیں کیا ہے. انسان کا عمل ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر انسان کسی حادثے کا شکار بنتا ہے اور اس سے اس کی موت ہو جاتی ہے، تو وہ انسان کے عمل کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے. خداوند عالم نے زہر میں یہ طاقت ہے، زہر میں رکھی ہے کہ اگر انسان اس کو کھائے گا تو مر جائے گا. تو اگر انسان زہر نہیں کھائے گا تو نہیں مرے گا، زہر کھائے گا تو مر جائے گا. تو یہاں پر خدا نے زہر سے موت نہیں رکھی ہے انسان کی، بلکہ زہر میں ایک طاقت ہے. اگر وہ طاقت کو کوئی استعمال کرے گا تو اس کا اثر ہوگا، نہیں استعمال کرے گا تو اثر نہیں ہوگا. لہذا انسان سفر پہ جا رہا ہے، اگر صدقہ دے کے نکلا تو مثال کے طور پر کوئی بڑے سے بڑا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے، صدقہ اس کی موت کو ٹال دے گا. صلہ رحم کر کے نکلا، رشتہ داری کو نبھا کر نکلا، رشتوں کو جوڑنے والا ہے انسان، موت آنے والی بھی ہوگی تو بھی ٹل جائے گی. لہذا خودکشی کرنا، ایکسیڈنٹ سے مر جانا یا کسی بھی حادثے میں مر جانا، یہ خدا نے معین نہیں کیا. خدا نے اس کی موت معین کیا، لیکن وہ سبب، وہ ذریعہ خود انسان کا عمل بنتا ہے جس سے موت آتی ہے انسان کو. نہ یہ کہ خدا نے اس کو مجبور کیا ہے وہ خودکشی کرے، ایسا نہیں ہے. نعوذ باللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم لوگ کو جب نہانے کے بعد نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ہم لوگ کے بال گیلے ہوتے ہیں اور وضو کرنے کے لیے بال گیلے نہیں ہونے چاہیے. تو کیا ہم لوگ نہانے سے پہلے وضو کر سکتے ہیں؟ اگر نہانا انسان کے لیے واجب ہے تو ظاہر معلوم ہے کہ واجب غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر واجب نہیں ہے تو نہانے سے پہلے مثلا انسان اپنے جسم کو صاف کرنے کے لیے نہا رہا ہے، فریش ہونے کے لیے نہا رہا ہے صرف، تو وضو کر سکتا ہے اور
وضو کرنے کے بعد نہا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ایک بچہ، اس کے والد ہر وقت اس کو ڈانٹا کرتے ہیں، ہر وقت اس کو اپنے پریشر میں رکھتے ہیں، جبکہ وہ بچہ ان کی ہر بات مانتا ہے، پھر بھی اس کے والد کے دل میں رحم نہیں آتا، یہاں تک کہ اس بچے کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے۔ میرا سوال ہے کہ اس بچے کے لیے کیا خطا ہے اس کی؟ بظاہر باپ نے اپنے بچے پر ظلم کیا، پھر بھی سزا بچے کو مل رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ خدا کی مرضی سے تو اس بچے کی طبیعت خراب ہوئی ہے، تو کیوں ہوا، اس کا جواب دیجیے۔ والدین کو تنبیہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ادب سکھانے کے لیے، لیکن اگر یہ انسان کی ذاتی کوئی ہٹ درمی اور ذاتی مشکل کی بنیاد پر اپنے بچوں پر ظلم کر رہا ہے، اور اتنا ظلم کرنا کہ ذہنی توازن خراب ہو جائے بچے کا، تو ان سب کا حساب دینا پڑے گا اور اس کے لیے سزا بھگتنا پڑے گا خدا کے ہاں۔ لہذا ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی جو اپنے بچوں کو اس طریقے سے ماریں، پیٹیں، ان پر غصہ کریں کہ وہ بچہ دنیا میں رہتے ہوئے اتنا عذاب اٹھائے، اتنی تکلیفیں اٹھائے کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے۔ قطعاً یہ غلط ہے اور اس کی سزا ایسے والدین اٹھائیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اس کام کی اجازت نہیں دیا ہے۔ جاوید بھائی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں پنجاب نیشنل بینک جو کہ انڈیا کا ایک سرکاری بینک ہے، میں کیشیئر کی پوسٹ پر ہوں۔ مجھے پورے دن کئی لون اکاؤنٹس میں سود کا پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے، کیا یہ کام جائز ہے اور کیا میری سیلری یا اوور آل نوکری حلال ہے؟ پلیز تھوڑی اس میں ڈیٹیل سے مجھے بتائیے۔ میرے زندگی موت کا سوال ہے۔ محمد دانش کانپور سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ ملحوظہ خاطر رہے آگا کہ یہ سرکاری بینک ہے انڈیا کا۔ حضرت آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی دامت ذلہ العالی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر انسان سرکاری بینک میں ملازمت کر رہا ہے جو کہ سرکاری حکومتی اور سرکاری قوانین کے مطابق جو چل رہے ہیں، تو وہاں پر نوکری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر انسان بچ سکتا ہے تو ایسے شعبوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، احتیاط کرے، بہتر ہے۔ لیکن اگر سرکاری بینک سرکاری قانون کے مطابق چل رہے ہیں تو وہاں پر سروس کرنے میں اور وہاں سے تنخواہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ لون کے شعبے سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا سکیں تو احتیاط کریں، بہتر ہے، ورنہ گناہ نہیں ہے، اس قانون کے مطابق آپ کام کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام مونسا ہے۔ میرا سوال ہے کہ میرے پاپا اشتیاق کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور جہاں کام کرتے ہیں وہاں سے پیسہ بھی نہیں ملتا۔ میرے پاپا گھر پر کسی نے کیا کچھ کر دیا ہے؟ پلیز اس کا کچھ بتائیے۔ میری بہن کی بھی شادی نہیں ہوتی جن کا نام گل افشاں ہے، کوئی رشتہ نہیں لگ رہا ہے۔ دیکھیے، یہ اس قسم کی مشکلات و پریشانی آتی رہتی ہیں، انسان کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور جو الگ الگ طرح کی پریشانیاں ہیں سب کے لیے الگ الگ طرح کا حل ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو صدقہ ادا کریں۔ اگر صدقہ ادا کرتے ہیں تو صدقے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اول وقت نماز کو ادا کریں، اور اول وقت کی نماز کے بعد پہلی دعا اپنی مشکلات کے حل کے لیے کریں، تو انشاءاللہ رزق و روزی کی بھی مشکل حل ہوگی، رشتے کی مشکل بھی حل ہوگی، بیماری کی مشکل بھی حل ہوگی۔ اور بیماری کے لیے میں نے عرض کیا ابھی اسی پروگرام میں سورہ الحمد کو پڑھ کے اس پر پھونکیں اور اس پانی کو پئیں، انشاءاللہ بیماری دور ہوگی۔ اور رشتہ آنے کے لیے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں، اور اس کی تلاوت کے بعد پانی کسی ٹب بالٹی میں پانی بھر کے اس پر پھونک دیں، اور اس سے وہ بچی وہ لڑکی نہائے، اس پانی سے انشاءاللہ رشتے جلد آ جائیں گے انشاءاللہ۔ رزق و روزی کے لیے بھی عرض کیا کہ سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ رزق و روزی حاصل ہوگی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں اقرا رضوی فرام لکھنؤ۔ میرا سوال یہ کہ حالت نجاست مثلا حیض میں زیارت پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے 40 روز کا عمل ہوتا ہے زیارت عاشورہ کا، تو کیا اس کو روز ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے دن میں، یا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟
میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. کوئی حرج نہیں ہے، انسان وضو کر کے کراہیت کو کم کر سکتا ہے، نجاست کی کراہیت وضو کرنے سے کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ زیارت کا عمل انجام دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طریقے سے زیارت کا عمل جو 40 دن ہے وہ کسی وقت بھی بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک معین وقت پہ روزانہ انجام دیا جائے، لیکن اگر جیسے نہیں ہو پاتا کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے تو 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور اس عمل کو انجام دینا چاہیے جس کو 40 دن کی نیت کی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں احمد آباد سے ہوں. محمد حنیف شیخ میرا نام ہے. میں ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا ہوں، اور اکثر مجھے صبح نماز سے پہلے نکلنا پڑتا ہے. تو کیا میں اذان سے پیشتر نماز پڑھ کر گھر سے نکل سکتا ہوں؟ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ وقت پر نماز پڑھیے، بغیر وقت ہوئے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. کہیں پہ بھی راستے میں وضو کر کے نکلیے، کہیں پہ راستے میں 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیجئے، ایک کپڑا رکھ لیے گاڑی میں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی. السلام علیکم. علیکم السلام. میں راجستھان سے ہوں. میرا نام شنام ہے. میرا سوال ہے کہ دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہم السلام جو نبی کریم نبی پاک سرکار رسالت مآب کے اہل بیت ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی دعا کرنا ہے تو اس دعا سے پہلے صلوات پڑھو، پھر دعا کرو، پھر بعد میں صلوات پڑھو. اول و آخر صلوات کے ساتھ جب دعا پڑھو گے تو یہ دعا تمہاری قبول ہوگی. اور دعا کرنے کا بہترین وقت نمازوں کے بعد ہے. جب آپ اپنی واجب نمازیں پڑھ لیجئے تو دعا کیجئے، خداوند عالم دعا قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے بارش کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. دعا کا طریقہ یہی ہے کہ اگر معصوم علیہ السلام نے جو عربی میں دعائیں تعلیم کی ہیں اگر انسان سمجھ سکتا ہے تو وہ پڑھے، نہیں تو نماز کے بعد جو بھی دعا چاہے وہ کر سکتا ہے. خاص کر کے یہ دعا کرنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی نیکی دے، آخرت کی نیکی دے، اور عذاب کے جہنم کے عذاب سے بچا دے. یہ بہترین طریقہ ہے دعا کا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام معین فاطمہ ہے. میں یو پی سے ہوں. کوشچن کر رہی ہوں. میرا کوشچن ہے کہ آپ من پسند جاب پانے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. کسی بھی نوکری کے لیے جو بھی آپ چاہیے اس کے لیے نام لے کے خدا کی بارگاہ میں دعا کیجیے. شرط یہ ہے کہ میں نے عرض کیا نماز عشاء کے بعد پابندی سے سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے. سورہ واقعہ کی تلاوت کے بعد آپ کی جو بھی مرضی ہوگی، جو بھی جاب ہوگی، آپ اس کا نام لے کے دعا کیجیے. سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ وہ جاب آپ کو ملے گی. السلام علیکم. علیکم السلام. I'm from Delhi. My question is that when was Jummah prayer started? If in 1857 the first Jummah prayer was held, then what was happening before there? ان کا سوال ہے، اس کا ترجمہ کر دوں کہ جمعہ نماز کب شروع ہوئی؟ اگر 1857 سے شروع ہوئی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہندوستان میں ممکن ہے 1857 میں ہوئی ہو، لیکن نماز جمعہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی. اور مجھے نہیں معلوم، ممکن ہے کہ یہ بر صغیر و ہندوستان کے لیے پوچھ رہے ہوں کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا. تو اس کے پہلے جہاں پر بھی مسلمان موجود تھے وہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی، جہاں پر تعداد نہیں تھی وہاں پہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی. لہٰذا مسلمانوں کی جو تاریخ ہے 1400 سال کی، اس میں ائمہ معصومین کے زمانے میں بھی نماز جمعہ ہوا کرتی تھی. السلام علیکم. علیکم السلام. مائی نیم از فرین. مائی کوشچن از، مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور میرا فیس بھی ہر ٹائم ایسا لگتا ہے جیسے میں غصے میں ہوں. بتائیے میں کیا کروں؟ کوئی علاج بتا دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے. آوا دیکھیے، جب بھی غصے کی حالت ہو یا غصہ آئے تو اپنی کنڈیشن اور اپنی سچویشن کو چینج کیجئے. حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو غصہ آ رہا ہے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے ہو تو اڑ جاؤ. یعنی اپنی حالت کو بدل دیجئے. اور پھر انسان تھوڑا سا اور گہرائی اور ڈیپ میں جائے، یہ سوچے کہ کس بات پر غصہ کر رہا ہے. کیا واقعاً طاقت پہ، یعنی یہ خود کی طاقت دی ہوئی ہے کہ جس طاقت پہ غصہ کر رہا ہے؟ جس چیز سے غصہ آتا ہے اس کے سبب کو دیکھے کہ ریزن کیا ہے اور اس ریزن کو دور کرے، انشاءاللہ غصہ دور ہوگا.
اور جب بھی آپ وضو کر رہے ہوں تو وضو کو کسی پاٹ میں، کسی جگ میں، گلاس میں کسی پانی کو لے کے وضو کیجیے، اور جو باقی پانی بچے اس کو پی جائیے، انشاءاللہ غصہ دور ہوگا۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، آپ سے میرا سوال جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ کچھ ناراضگی ہے کیا؟ اس سے پہلے بھی میں نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب 2 سال ہو گئے نہیں ملا۔ پلیز اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ شکریہ، لکھنؤ سے فاطمہ۔ خدا حافظ۔ بہن، آپ کا سوال سر آنکھوں پر ہے، تمام ناظرین کا سوال سر آنکھوں پر ہے۔ یقین جانیے مجھ تک آپ کا سوال نہیں پہنچا، ناراضگی نہیں، میں تو تمام مومنین مومنات یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے راضی رہیں، تاکہ میرا امام مجھ سے راضی رہے، میرا اللہ مجھ سے راضی رہے۔ ابھی آپ کا سوال نہیں ہے، آپ کی یہ شکایت تھی جو سر آنکھوں پر ہے۔ انشاءاللہ سوال بھیجیے، آپ کا سوال لے لیے جائیں گے۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں جو شروع میں مجھے کہنی تھی کہ مسائل زندگی جو آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے، اس میں تقریباً اس وقت 2000 زیادہ سوالات جمع ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں پروگرام، اور یہ آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے، اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب کب ملے گا۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات ایک ایپیسوڈ میں دے دیں، لیکن انتظار کیجئے، ہو سکتا ہے کہ ہم اور کچھ آگے پروگرام بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے سوالات بر وقت آپ کو جوابات مل سکیں۔ آپ دیکھتے رہیے چینل ون اور سوالات بھیجتے رہیے، انشاءاللہ جوابات ہم ضرور دیں گے، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ آپ ہم سے راضی رہیے، ہم آپ سے راضی ہیں، اللہ ہم سب سے راضی رہے۔ جاوید بھائی، میں ادے پور راجستھان سے بلونگ کرتی ہوں۔ بھائی، میں اپنی سیونگز اور حیثیت کے مطابق ہر روز میں سے کچھ روپیہ الگ رکھتی ہوں راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان روپوں سے میں اگر مجلسوں اور تبرک کو بھی کبھی انتظام کروں، نظر و نیاز میں بھی خرچ کروں تو کیا غلط ہے، یا مجھے انہیں ان چیزوں کے لیے الگ سے رقم مہیا کرنی چاہیے؟ یہ تو آپ خود جانتی ہیں کہ آپ کس لیے ہر مہینے پیسہ الگ کرتی ہیں۔ اگر آپ کی نیت کوئی خاص نہیں ہے تو آپ اس سے مجلس ماتم میں بھی خرچ کر سکتی ہیں، اور اگر نیت خاص ہے تو اسی خاص نیت میں خرچ کیجئے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں حیدر علی رضوی، الہ آباد یو پی سے۔ مجھے آپ کا ون چینل بہت پسند ہے، یہ ہمارا ہی نہیں آپ کا بھی چینل ہے۔ اللہ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ میرا سوال ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کا خواب میں آنا کیسا ہوتا ہے؟ اس بارے میں لوگ طرح طرح کی وہم پیدا کرتے ہیں، اور اس کا جواب مجھے چاہیے۔ خدا حافظ۔ اچھی بات ہے، مردوں کو خواب میں دیکھنا اچھی بات ہے، کوئی وہم کوئی خیال نہیں آنا چاہیے۔ جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو نتیجہ لینا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر پریشانی میں دیکھ رہے ہیں مردوں کو تو ان کے لیے آپ کو دعا کرنا چاہیے، کار خیر کرنا چاہیے، اور اگر خوشحالی میں دیکھ رہے ہیں تو بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور ان سے دعاؤں کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ لہذا مردوں کو خواب میں دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے بتانے پر کسی لڑکی کے والد کے بارے میں شک ہونے پر اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ پلیز جواب ضرور دیجیے گا، جواب کا انتظار کروں گا۔ اگر لڑکی کے بارے میں آپ کو اطمینان ہے تو لڑکی کے باپ کے اگر خدا نہ خواستہ اگر لڑکی کا باپ کچھ گڑبڑ بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکی اگر اچھی ہے، آپ کو یہ اطمینان ہے اور آپ کا دین، آپ کا عقیدہ اس سے میل مطابقت ہے، اگر ٹیلی کر رہا ہے تو آپ لڑکی سے شادی کیجئے۔ اگر باپ سے کوئی مشکل بھی ہے تو اس کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیجئے، اس سے نکاح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں لکھنؤ سے عظمیٰ فاطمہ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ 13 تیزی کیا ہے؟ اس میں کیا نیا کپڑا خرید نہیں سکتے محرم کے لیے؟ پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ یہ 13 تیزی کا دوسرا سوال اس بار آیا، آغا ایک بار مفصل جواب دے ہی دیجیے، 13 تیزی ہے کیا یہ؟ ابھی میں نے جواب دیا تفصیل سے، یہ صرف خرافات ہے، یہ سب فالتو چیزیں ہیں اور یہ سب دین نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنے دین کو اہل بیت سے لیجئے، نہ کہ غیروں سے۔
یہ سب خرافات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خدا کے لیے اہل بیت کے لیے اپنے دین کو پاک و پاکیزہ بنائیے، ان خرافات سے دور کیجیے اپنے آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب میرا سوال ہے کہ ہم لوگ جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا تابوت اٹھاتے ہیں اس میں اندھیرا کر دیتے ہیں، جبکہ بی بی کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، تو کیا ہم کو تابوت اٹھانا میں لائٹ چالو رکھنی چاہیے یا نہیں؟ خدا حافظ۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ شہزادی سکینہ کو کس چیز سے ڈر لگتا تھا اور کس چیز سے خوف لگتا تھا، یہ سب کہنے کی بات ہے۔ وہ غم اور اذیت اور تکلیف اور مصائب کو برداشت کر رہی تھیں، نہ کہ مثلا اندھیرے سے انہیں خوف ہوتا تھا۔ بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، اگر لائٹ جلتی بھی رہے اور لائٹ بجھا بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل غم منانا ہے، مقصد غم منانا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرے بابا بہت زیادہ لڑتے ہیں، ان کی شادی کو تقریباً 28 سال ہو گئے ہیں، پھر بھی لڑائیاں کم نہیں ہوتی، میری ان دونوں سے نہیں بنتی، وہ مجھے بہت ذہنی اذیت دیتے ہیں جس کی وجہ سے میں ڈپریشن میں بہت رہتی ہوں۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بہت نفرت ہے اور وہ مجھے ہمیشہ بس برا ہی سمجھتے ہیں، جبکہ میں صرف انصاف کرتی ہوں، جو صحیح ہے بس اسی کا سائڈ لیتی ہوں۔ مجھے ان دونوں سے بہت شکایتیں ہیں اور انہیں مجھ سے بھی ہیں، میں چاہے جتنا بھی اچھا کروں مجھے وہ برا ہی سمجھتے ہیں۔ دونوں کی لڑائیوں کی وجہ سے دوریاں اور نفرت بڑھ گئی ہیں۔ کیا بیٹی کی آہیں نہیں لگتی، یا خدا اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اولاد تو ہے، اس کو سہنا پڑے گا؟ بہرحال ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، اور اگر ماں باپ بچوں کے سامنے لڑیں گے، اختلافی مسائل میں بات کریں گے تو ان کی تربیت صحیح نہیں ہو پائے گی۔ نہ یہ کہ اس منزل پر بیٹی پہنچ جائے کہ ماں باپ کو سمجھائے۔ تو میں اس بیٹی سے اور اس جوان سے یہی کہوں گا کہ وہ ماں ہیں، وہ باپ ہیں، آپ ان کے حق میں کوئی بد دعا نہیں کر سکتی، کوئی آہ نہ کیجیے، کچھ برائی نہ کیجیے، بلکہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، ان کے حالات کے سنورنے کے لیے دعا کیجیے۔ کسی بھی حالت میں ان کا برا نہ سوچیے، وہ چاہے جو بھی آپ کے حق میں کریں، آپ ان کے حق میں برا نہ سوچیے، اور صرف نہ سوچیے اور نہ کریے کی منزل نہیں ہے، بلکہ اپنے پروردگار سے، اپنے اللہ سے دعا کیجیے کہ آپ کے ماں باپ آپس میں اس طریقے سے رہیں کہ آپ کے بھی امور آسان ہوں۔ واقعاً انسان اپنے ماں باپ کے لیے اگر کوئی بھی غلط چیز، غلط کام، غلط بات دیکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، نہ یہ کہ ان کو کوسے، ان کے لیے آہ کرے۔ ایسا غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے حالات کو اچھا ہونے کے لیے اور والدین کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میرا ایک دوست ہے، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، کہتی ہے کہ ہمیں اللہ سے مدد لینی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، علی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اس کا جواب ضرور دیجیے گا، فقط والسلام۔ مکتب اہل بیت میں جو مکتب جعفری ہے اور حقیقی مذہب اسلام میں، مکتب اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیانات کیے ہیں اس کی بنیاد پر وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وسیلہ کوئی اور نہیں ہے، خدا کی طرف سے بنائے ہوئے نمائندے ہیں، لہذا رسول کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، رسول کے جانشینوں کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں خدا تک پہنچنے کے لیے ڈائریکٹ انہی لوگوں کا سہارا لینا ہے، ان کو بلانا ہے۔ لہٰذا یا علی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا محمد یا رسول اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا حسن یا حسین کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نہیں۔ جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں خدا سے قریب ہونے کے لیے، اور اس کو شریعت نے قبول کیا ہے، اور یہ وسیلہ، توسل، یہ سب قرآن کی روشنی میں بھی اور حدیث و روایت کی روشنی میں بھی جائز کام ہے، بلکہ اچھا کام ہے۔
السلام علیکم. علیکم السلام. میں لکھنؤ سے ہوں. میں سہم سعادات اور سہم امام چینل ون کو دینا چاہتی ہوں. مجھے بینک کی ڈیٹیل بتا دیجئے. بینک کی ڈیٹیل آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہے، لیکن ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سہم امام کی اجازت ہمارے پاس ہے 3 مراجع کرام کی، جو آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے. اگر سہم سعادات بھی بھیجنا چاہتی ہیں آپ تو یہ ذکر ضرور کر دیجیے گا کہ یہ رقم سہم سعادات کی ہے، تاکہ چینل ون کے ذریعے سے صحیح طریقے سے سعادات کرام تک یہ رقم پہنچا دی جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. نکاح متا کے بارے میں کچھ بتائیے. شکریہ. شریعت محمدی اور شریعت اسلامی میں نکاح کے 2 قانون ہیں. ایک نکاح تمام عمر کے لیے ہوتا ہے، مادام العمر ہوتا ہے، جب تک میاں بیوی زندہ ہیں یہ نکاح باقی رہتا ہے. اور دوسرا نکاح وقتی ہوتا ہے، موقت ہوتا ہے، اس کو متاع کہا جاتا ہے. ایک عقد دائم ہوتا ہے، ایک عقد منقطع ہوتا ہے، یعنی جس میں وقت معین ہوتا ہے. نکاح متاع یہ وقتی نکاح ہوتا ہے جس میں وقت اور ٹائم معین ہوتا ہے، مہر معین ہوتا ہے. اور نکاح دائمی اور اس میں صرف فرق میراث میں ہوتا ہے کہ نکاح متاع میں میراث نہیں ملتی ہے. نکاح دائمی میں انسان میراث پاتے ہیں، میاں بیوی یعنی شوہر زوجہ ایک دوسرے سے میراث پاتے ہیں. اور دونوں کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے، صیغہ دونوں میں پڑھا جاتا ہے. اور دونوں کے نکاح دائمی اور نکاح متاع میں دونوں میں ختم کرنے کے لیے قانون ہے. نکاح دائمی اگر انسان ختم کرتا ہے تو اس میں طلاق ہے. نکاح موقت جسے متاع کہتے ہیں، اس کو ختم کرنا ہے تو مدت کا ختم ہونا یا مدت کا بخشا جانا، یہ نکاح متاع کہلاتا ہے. اور دونوں شریعت اسلامی اور شریعت محمدی کا جز ہیں، اور دونوں جائز ہیں، مباح ہیں، اور دونوں مستحسن اور نیک کام ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو جاب چھوٹ گئی ہے وہ دوبارہ سے مل جائے، اور مجھے کچھ ایسی دعا بتا دیجیے تاکہ میں واپس سے اپنے جاب پہ لگ جاؤں. دعا کریں. میں نے عرض کیا ہر نماز کے بعد اپنی جاب کے لیے دعا کریں، اور خاص کر کے نماز عشاء کے بعد سورہ مبارکہ واقعہ کو پڑھ کے دعا کریں. خداوند عالم انشاءاللہ آپ کے یہ بند ہوئے راستوں کو، رزق کے دراستوں کو کھول دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میری شادی دسمبر 2019 میں ہوئی تھی، لیکن کچھ مہینوں کے بعد میری وائف کے بیچ اور مجھ میں کوئی بحث ہوتی تھی، اور وہ ہر بات میں ہم کو گھر والوں کو لے کر تانے مارتی تھی اور بولتی ہیں کہ آپ اپنا دماغ سے نہیں چلتے ہیں. میری ماں کو پارکنسن ڈیزیز ہے، لیکن وہ ان سے بھی لڑائی کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. پلیز مجھے کوئی صحیح رائے بتائیے، صحیح رائے دیجیے مجھے. اس میں رائے اور صحیح اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مشکل ہے اس کو بیٹھ کے حل کیجئے. حلال اور حرام کو خود بھی سمجھیے اور بیوی کو بھی سمجھائیے. جو جائز چیزیں ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریے، جو ناجائز اور حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اس میں ڈپریشن میں جانے کی کیا بات ہے؟ اگر بیوی جو بات کہہ رہی ہیں یا آپ جو ان سے کہہ رہے ہیں اگر غلط ہے تو اس پہ ایک دوسرے کو معاف کریں، اور اگر صحیح ہے تو اس کو دور کریں. جو نہیں ہونی چاہیے اس کو دور کریں. لہٰذا اس میں نہ ڈپریشن میں جائیں نہ ہی اختلاف کی طرف جائیں، بلکہ بیٹھ کے باتیں کریں. جس لیے کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو عقل کی اس منزل اور اس مرحلے پہ ہوتا ہے کہ جو فیصلے صحیح کر سکیں. شیطان بہت زیادہ 2 جوانوں کے درمیان آ کے بہکاتا ہے، لہذا لا حول پڑھا کریں، سورہ ناس پڑھا کریں شیطان سے بچنے کے لیے، اور مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کریں. بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے گا، دور ہونے کی فکر میں نہ رہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام دانش خان ہے. میں بیور راجستھان سے ہوں. میرا سوال ہے کہ میری بہن کا کوئی رشتہ نہیں آتا ہے، کوئی آتا بھی ہے تو سیٹ نہیں ہوتا. کیا کریں آپ کچھ بتائیے پلیز. اس کا نام مبینہ خان ہے. کیا نام میں کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے رشتہ نہیں آتا؟ نہیں، نام میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. حالات ایسے ہیں کہ نہیں ہو پاتا ہے. لہذا
آپ دو کام کیجئے، دیکھیے کس وجہ سے جو رشتے آئے اور ٹوٹ گئے، ختم ہوئے، اس کو دیکھیے کیا ہے، اس مشکل کو دور کیجئے۔ اور دوسرے سورہ مبارکہ طٰہٰ کو پانی پہ پڑھیں اور اسی پانی سے غسل کریں۔ تو جو بھی لڑکی جس کو رشتے کی ضرورت ہے، اگر وہ سورہ مبارکہ طٰہٰ کو پڑھ کر پانی پہ پھونک کے اس پانی سے غسل کر لے، نہا لے، تو انشاءاللہ جب بھی ایسا کرے گی جلد از جلد رشتہ آئے گا۔ جب بھی نہانے جائیں تو سورہ طٰہٰ پڑھ کے پانی پڑھ کے پھونک کے نہا لیں، انشاءاللہ جلد از جلد رشتہ آ جائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سید معصوم رضوی ہے، میں اورنگ آباد یو پی کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں آئل لگا کر سر پر مالش کر سکتے ہیں؟ اگر اس کا اثر کوئی ایسا نہ ہو کہ مثلاً اس کی ٹھنڈک زیادہ ہو اور اس طریقے کا معمولی جو تیل ہوتا ہے اس کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو مثلاً جو زیادہ ٹھنڈک وغیرہ کیسے ہوتے ہیں تو اس میں اگر اس کی سے انسان کی حالت بدلتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہم نے عمرہ 2014 میں کیا تھا اور اس کا خمس نہیں نکالا کیونکہ اس بارے میں ہماری معلومات نہیں تھی۔ ہمیں اب پتہ چلا اس بارے میں کہ ہم اب نکال سکتے ہیں، اگر ہاں تو کتنا پرسنٹیج نکلے گا؟ ہم نے 5 لوگوں نے عمرہ کیا تھا۔ اگر انسان عمرہ پہ جا رہا ہے، عمرہ میں پیسہ جو لگا رہا ہے وہ پیسہ خمس یعنی کہ نکالے ہوئے پیسے سے ہے، یا ہم پابندی سے خمس نکالتے ہیں اور ہمارے پاس ایک پیسہ جمع تھا، ہم نے اس کو خرچ کیا عمرے کے لیے، تو خمس الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر انسان خمس نکالنے کا عادی نہیں ہے، عمرے پہ گیا ہے، تو بہرحال پہلے خمس نکالے تاکہ عمرہ صحیح ہو، اور اس پیسے سے بھی اسے خمس نکالنا ہوگا۔ تو اب اگر 5-6 سال پہلے بھی کیا تھا تو جتنا پیسہ خرچ ہوا تھا اس کو دیکھ لیں، اس کا 5واں حصہ 20% نکال دیں، لیکن باقی مال میں بھی خمس نکالیں، اس لیے کہ خمس کے بغیر عمل قبول نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آئی ایم فرام اجمیر۔ آغا میرا سوال یہ ہے کہ کیا غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا صحیح ہے؟ جیسے کہ کوئی انسان اپنے بدن کو اچھے سے دھو لے اور اس کے بعد وضو کرے اور اس کے بعد غسل جنابت کرے، تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اگر کسی انسان کو شک ہو کہ بدن کے کسی حصے میں پانی نہیں پہنچا ہے تو کیا کرے، اور غسل کے بارے میں شک ہو کہ غسل صحیح ہوا یا نہیں، تو کیا نماز اس کی صحیح ہو جائے گی؟ ان سوالوں کا جواب ضرور دیجیے گا۔ فقط والسلام۔ غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، لہذا پہلے وضو صحیح نہیں ہے، غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی بدن کے حصے پہ شک ہو کہ غسل پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، تو اگر شک ہے تو غسل کر رہا ہے اس وقت تو پانی ڈال کے اس شک کو دور کر لے، لیکن اگر غسل کے بعد شک ہے تو اس کے اوپر توجہ نہ کرے، یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقیناً پانی نہیں پہنچا ہے تو غسل باطل ہے، پھر سے غسل کرنا پڑے گا۔ اور اگر کیونکہ پانی نہیں پہنچا ہے، غسل صحیح نہیں ہے، لہذا اگر اس سے نماز پڑھی جائے گی تو نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز بھی پھر سے ادا کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام فضہ فاطمہ، وطن کرناٹکا، ہاسن، عمر 19۔ حضرت سے میرا سوال ہے کہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن کے الفاظ زبان میں نجاست کی حالت میں پڑھنا گناہ ہے، اور کئیوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک دن میں صرف 7 آیات سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، لفظ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پر نجاست کی حالت میں دوری رکھو، اور کئی کا کہنا ہے کہ قرآن کو گلوز یا رومال سے چھو سکتے اور پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ زبان پاک ہوتی ہے اور قرآن نجاست کی حالت میں قرآن بنا چھوئے پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے، جن کا شیطان کے شر سے محفوظ ہونا ضروری ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ان میں سے کئیوں میں سے کس کی بات مانوں۔ یہ غالباً ایک بہن کا سوال ہے۔ اور نجاست کے دنوں میں لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس سے مجھ جیسی کئی بہنوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، اور میں مسلسل آپ کا شو دیکھتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو علم میں اور اضافہ ہو، الہی آمین، اور چینل ون کو اور ترقی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، الہی آمین۔
کون کیا کہتا ہے نہیں معلوم۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایام عادت میں خواتین صرف 7 آیتوں کو پڑھ سکتی ہیں، 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے۔ ان کا نام MF بہار سیوان چین پور سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم تو دعا بہت کرتے ہیں کہ کربلا ہوتے تو ہم سر کٹا دیتے امام حسین کے لیے، ایسا نہیں ہونے دیتے، پر کیا صرف دعویٰ کرنا صحیح ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم منہ سے تو دعویٰ کر رہے ہیں پر نہ عمل میں دکھ رہا ہے، اور نہ مجلس و ماتم میں یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم سب تماشائی کی طرح بن کے رہ گئے ہیں؟ ایسا کیوں؟ کیا صرف منہ سے دعویٰ کرنا صحیح ہے؟ پلیز یہ سوال ضرور ٹی وی پر دکھائیے گا تاکہ سب کو اس میں سمجھ میں آئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت تفصیل سے آپ نے گفتگو کو کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا سوال نہیں ہے کہ ہم ایک ہاں اور نہیں میں جواب دے کے اس پروگرام میں گزر جائیں، لیکن انسان کو اس پر توجہ کرنا چاہیے۔ ریاکاری، دکھاوا، یہ سب حرام ہے، نہ خدا کو پسند ہے نہ اہل بیت اطہار کو پسند ہے۔ لہذا ذکر حسین جو بھی ہم عزاداری کرتے ہیں یہ سب دل سے ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، خاص کر کے بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ اور اہل بیت کو دکھانے کے لیے ہم جتنا چاہے کر سکتے ہوں کریں۔ لہذا دکھاوا اور ان چیزوں کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ریاکاری کی کوئی جگہ نہیں ہے، عزاداری میں بھی ریاکاری کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں کوشش یہی کرنا چاہیے خلوص نیت کے ساتھ ہم ان اعمال کو انجام دیں، تاکہ یہ عمل بارگاہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں قبول واقع ہو اور اس کا ہمیں اجر مل سکے۔ ریاکاری میں کوئی اجر، دکھاوے میں کوئی اجر نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مرد کو سونا کیوں نہیں پہننا چاہیے؟ حدیث کی کوئی دلیل دیجیے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایتوں سے یہ حکم بیان کیا گیا ہے، اور مختلف روایتیں ہیں جسے ہم تفصیل سے نہیں بیان کر سکتے، بس اتنا جان لیجئے کہ جب ہمارے مجتہد ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے تو وہ سب روایتوں ہی کی بنیاد پر بتاتے ہیں۔ سونا پہننے کا حکم روایتوں میں حرام قرار دیا گیا ہے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ اور کیوں حرام ہے؟ بعض روایتوں میں علل الشرائع میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مرد کے خون کی جو گردش ہے اس سے سونا مطابقت نہیں رکھتا، میل نہیں کھاتا ہے، ٹیلی نہیں کرتا ہے، اس لیے حرام ہے۔ بہرحال میڈیکل سائنس بتائے گی کہ کیا ریزن ہے، لیکن روایتوں میں یہ بات موجود ہے۔ میں نماز پڑھ کے روز دعا کرتا ہوں، پھر بھی میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، کوئی صحت کے لیے دعا یا وظیفہ بتا دیجیے۔ الحمدللہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ سورہ حمد میں شفا ہے، آپ جب بھی پانی پیجئے اس پر سورہ حمد پڑھ کے پھونک کے پانی پیجئے، انشاءاللہ آپ کو مکمل جو بھی آپ کو اندرونی تکلیف ہوگی وہ دور ہو جائے گی اور آپ کو مکمل شفا حاصل ہوگی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے، الہی آمین۔ میرا پہلا سوال یہ کہ ہم خاک شفا یعنی سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس کے پہلے لوگ کس چیز پر سجدہ کرتے تھے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم انگوٹھی کس انگلی میں ہمیں پہننی چاہیے؟ اور اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، اور کب ٹیلی کاسٹ ہوگا وہ بھی بتا دیجیے گا، یہ آج ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، ضرور دیکھیے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ محرم میں ہم امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، اس کے پہلے لوگ محرم میں کیا کرتے تھے؟ خاک شفا پر سجدگاہ کرنے سے پہلے سجدہ کس چیز پر ہوتا تھا، یہ سوال۔ تو جس دن سے نماز اور سجدے کے واجب ہونے کا حکم آیا ہے لوگ خاک پر سجدہ کرتے تھے۔ مفصل پروگرام اسی ون چینل سے کئی سال پہلے میں نے پیش کیا تھا، آخر سچ کیا ہے، اس میں روایتوں کو پیش کیا تھا کہ جس میں بیان کیا گیا تھا لوگ مدینے کی خاک کپڑے میں رکھ کر لے جاتے تھے اور اس خاک پر سجدہ کرتے تھے۔ تو کربلا سے پہلے خاک پر سجدہ ہوتا تھا، اور کربلا کے بعد خاک کربلا پہ سجدہ ہوتا ہے۔ انگوٹھی پہننا، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، یہ مومن کی علامتوں میں سے ہے، لہذا داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے اور اپنے آپ کو صاحبان ایمان میں
شامل کریں۔ محرم سن 61 ہجری سے امام کا غم منایا جاتا ہے محرم میں، لیکن اس کے پہلے بھی ایام جاہلیت میں بھی حتیٰ محرم الحرام کا احترام کیا جاتا تھا۔ عرب جنگ نہیں کرتے تھے، جو جاہل تھے مشرک تھے وہ بھی محرم میں احترام کیا جاتا تھا، لیکن محرم کا احترام بھی بنی امیہ نے نہیں رکھا اور نبی کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا، جنگ کیا۔ جاہلیت میں جاہل جن کا کوئی دین نہیں تھا وہ محرم میں جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن بنی امیہ نے محرم کا احترام بھی پامال کیا اور نبی کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا۔ لہٰذا اس کے بعد سے ہم سرکار سید الشہداء کا غم ایام اعضاء میں محرم کے دنوں میں مناتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مرشد آباد ویسٹ بنگال سے بول رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنی ہر بات پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم کھاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ پلیز جواب ضرور دیجیے گا۔ روایتوں میں ہے کہ قسم کھانے والا انسان جھوٹا ہے، لہذا جو انسان بار بار میں قسم کھاتا ہے وہ بھی اہل بیت کے نام پہ قسم کھاتا ہے، یہ جھوٹا انسان ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مومن سچا انسان قسم نہیں کھاتا ہے، بلکہ اپنی باتوں کو ایسا بنا کر، اپنے اخلاق اور کردار کو ایسا بنا کر پیش کرتا ہے جس سے اس کا اعتبار معاشرے اور سماج میں ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان اس کی بات کو ہی قسم سمجھتا ہے۔ لہذا جو انسان قسم کھانے کا عادی ہو جائے اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عابد کاظمی ہے اور میں پب جی ایڈکٹ ہوں۔ پب جی میں نے کتنی بار ڈیلیٹ کر دیا، پھر بھی من نہیں لگتا، پھر سے میں اس کو کھیلتا ہوں اور ایڈ کر لیتا ہوں، اور میں جام نگر گجرات سے ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں یہ حکم ہے کہ صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں کہ جو لغو اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ گیم، یہ سب فضولیات ہے، لغو ہے، بیہودہ چیزیں ہیں۔ انسان کا وقت، اس موبائل سے نکلنے والی ریشز جو ہوتے ہیں، جو شعاعیں ہوتی ہیں، وہ انسان کے ذہنی طاقت، آنکھ کی طاقت، کان کی طاقت، پورے باڈی کو وہ ڈسمس کر دیتی ہیں، بالکل متاثر کرتی ہیں۔ لہٰذا ایسی چیزیں جو انسان کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو کوئی بھی گیم ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب فضول ہے۔ کھیلنا ہے آپ کو، کوئی گیم کھیلنا ہے تو ایسی ایکٹیویٹی کیجئے جس سے آپ کی باڈی فٹنس ہو، نہ یہ کہ اس گیم کو کھیلیں جس سے آپ کی پوری باڈی ہی ڈیمیج ہو رہی ہو۔ لہذا یہ صحیح نہیں ہے۔ آغا سیستانی نے تو اس کو منع کیا ہے کہ جائز بھی نہیں ہے۔ آپ صرف شریعت کے حکم کو سامنے رکھیے کہ صاحب ایمان فضول کام نہیں کرتا، اور مجتہد نے منع کیا ہے، انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے اور شیطان کے شر سے دور کر لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام مت لیجیے گا۔ آپ مولانا صاحب سے پوچھ لیے کہ میں اپنی فنگرز میں کوئی بھی سٹون نہیں پہنتا ہوں تو کیا کوئی نقصان ہے یا برا اثر تو نہیں ہوگا، اور کیا نگ پہننا چاہیے، اور پہننا چاہیے تو کون سا نگ پہننا چاہیے؟ آگے یہ بھی بتا دیجیے گا کون سی انگلی میں پہننا چاہیے۔ نگ پہننا، پتھر پہننا، انگوٹھی پہننا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی پہنتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو مومن کی پہچان ہے دائیں ہاتھ میں پہنے، اور خاص کر کے یہ آخری انگلی اور یہ جو انگلی ہے ان دونوں انگلیوں میں پہنے، اور دائیں ہاتھ میں پہنے، بائیں ہاتھ میں نہیں، لیفٹ میں نہیں، رائٹ ہینڈ میں پہنے۔ اور عقیق کا نگ، فیروزے کا نگ، یہ بہترین نگ ہے۔ اس کو پہننے سے انسان عبادت کی حالت میں رہتا ہے، اور جب دعا کرتا ہے ہاتھ میں انسان کے نگ ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو خداوند عالم اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم اپنی بیوی کو بہت چاہتے ہیں لیکن بیوی ہم کو نہیں چاہتی، پلیز ہم کو کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ وہ ہمیں چاہنے لگے۔ آپ کے پاس کون سا ایسا معیار و میزان ہے کہ جس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟
نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اظہار نہ کرتی ہوں محبت کا، لیکن انسان کو اظہار کرنا چاہیے محبت کا۔ اور جہاں تک دعا کا ہے، ایک لفظ ہے خداوند عالم کا نام ہے یا ودودو، یعنی ود محبت، یا ودودو ہے محبت والے۔ کسی بھی شیرینی مٹھاس میٹھی چیز پر پڑھ کر یا ودودو پڑھ کے پھونک کے کھلائیے، انشاءاللہ اس سے ظاہری محبت بڑھے گی۔ لیکن اس کا اظہار نہ کیجئے کہ میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی، نہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے دل میں رکھتی ہوں، ظاہر نہ کرتی ہوں۔ آپ محبت کا اظہار کرتے رہیے، انشاءاللہ اگر وہ نہیں بھی کرتی ہیں تو ظاہر ہو جائے گا۔ یا ودودو پڑھ کے کچھ کھلائیے، انشاءاللہ اثر ظاہر ہوگا۔ اور ہمیشہ خیال رکھیے، ایک دوسرے کے لیے، تمام بیویوں کو اور تمام شوہروں کو ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ اس محبت کے اضافے اور بڑھنے کی دعا کرنا چاہیے، ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، کبھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو جسمانی رشتے میں نہیں رکھ سکتا 2 سالوں سے، تو کیا وہ صحیح کر رہا ہے؟ اور کیا اس کا فریضہ نہیں ہے وہ اپنا حق ادا کرے؟ کیا اس کا نکاح رہے گا یا نکاح ختم ہو جائے گا؟ نکاح رہے گا، نکاح نہیں ختم ہوگا، لیکن جو حق اور حقوق ہیں اگر اس کو نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوں گے۔ بیوی حق ادا کر رہی، شوہر حق ادا نہیں کر رہا ہے تو شوہر گناہ گار ہے۔ بیوی اگر حق نہیں ادا کر رہی تو وہ گناہ گار ہے۔ بہرحال ہر بلا وجہ اپنی بیوی سے انسان اگر 4 مہینے سے زیادہ دور ہے تو یہ گناہ ہے، دور نہیں ہونا چاہیے۔ تمام حق حقوق کو ادا کریں اور بغیر کسی ریزن، بغیر کسی سبب کے اپنی بیوی سے دور نہ رہیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے۔ ایک انسان کو کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے جسم اور باڈی کو ضرورت ہے کہ رشتہ برقرار ہو، اور اگر انسان اپنے آپ کو یہ رشتے سے محروم کرے تو یقیناً وہ شیطان کی طرف جائے گا، گناہوں کی طرف جائے گا، لہذا دوری نہیں رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ محمد معراج، میں ایک سنی مسلم ہوں جی، میری شادی ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، میری کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے اب تک، اور میں بیمار بہت رہتا ہوں۔ میں نے ایک بیوہ سے شادی کی، وہ مجھ سے تھوڑی بڑی ہیں عمر میں۔ دوا اور علاج ضروری ہے، لہذا آپ پہلے تو ڈاکٹر کے پاس جائیے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت ہے رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ خداوند عالم اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ السلام علیکم جاوید صاحب and مولانا، my name is Zain from Lucknow. My question is ایثار کرنے کا طریقہ کیا ہے مولانا؟ مجھے جواب ضرور دیجیے، فقط والسلام۔ ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کا سامان، اپنی احتیاج اور ضرورت جو ہے اس کو، جو دوسرا ضرورت مند ہے اس کو عطا کر دے، اپنے کھانے کو دوسروں کو عطا کر دینا، وہ ایثار جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اہل بیت روزہ رکھے ہوئے تھے، دروازے پہ مسکین آیا، یتیم آیا، فقیر آیا، اپنے افطار کو دے دیا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ تو ایثار کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کا سامان بھی دوسرے کو عطا کر دے، جس کی دو مومن کی ضرورت کو پورا کرے، اسے ایثار کہتے ہیں۔ یہ صاحبان ایمان حقیقی مومنین کی صفت ہے کہ اگر انسان ایثار کرتا ہے تو خداوند عالم اس کا بدلہ بہت عظیم، بہت بڑا عطا کرتا ہے، اور اہل بیت کے حقیقی چاہنے والوں میں انسان شمار ہوتا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اینڈ جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک غیر شیعہ لڑکی سے شادی کرنے والا ہوں انشاءاللہ، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دائرہ اسلام میں ہے اگر تو اسے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اسے آپ اپنے طریقے سے نکاح کر کے اس کو اپنی زوجیت میں لے آئیے، باقی تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے آشنا کیجیے،
صحیح طریقے سے نکاح ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر تعلیمات اہل بیت سے آشنا کیجیے، اور جو عبادتیں ہیں واجب اس کو صحیح طریقے سے سکھائیے۔ یہی طریقہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ چینل سے اس کا جواب نہ لیں، بلکہ اپنے علاقے میں جو عالم دین ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور صحیح صورتحال ان سے بتا کے کس حالت اور کس اسٹیج پر ہیں وہ لڑکی جن سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے دین کے مطابق، ان کے ایمان کے مطابق آپ اپنے شہر کے عالم سے مشورہ کر کے جو وہ بتائیں اس طریقے سے عمل کیجیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ حضرت امام حسن علیہ صلاۃ والسلام کی کوئی حضرت قاسم علیہ صلاۃ والسلام کے علاوہ اولاد تھی یا نہیں؟ اگر تھی تو نام بتائیے۔ جناب حسن مثنی جن سے امام کی نسل چلی ہے، جو حسنی سادات ہیں، وہ موجود تھے۔ جناب قاسم کے علاوہ جناب حسن مثنی بھی تھے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام وسیم حسن ہے، میں لکھنؤ سے ہوں۔ آپ سے سوال ہے کہ مجلس میں حصہ بانٹنا کیوں ضروری ہے؟ حصہ بانٹنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی اپنی عقیدت اور محبت ہے کہ وہی چاہتا ہے کہ جب کوئی ہمارے گھر پہ آیا ہے، ولو غم حسین منانے کے لیے آیا ہے، فرصہ اور تعزیت دینے کے لیے آیا ہے، پھر بھی ہم اس کو خالی نہ جانے دیں، اس کی پذیرائی کریں۔ روایت میں ملتا ہے کہ چوتھے امام وہ بیویاں جو کربلا کے مصائب کو بیٹھ کر اکٹھا ہو کے جمع ہو کے بیان کرتی تھیں، تو ان کے لیے آپ کھانے کا انتظام کرتے تھے، اور وہ عورتیں بنی ہاشم کی عورتوں کے ساتھ جو مل کے مدینے میں کربلا کا غم مناتی تھیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے آپ، اور بعد مجلس اس طریقے سے پیش آتا تھا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے تھوڑا پیشاب کے راستے تھوڑا وائٹ جیسا لیکوڈ نکلتا ہے، کیا اس سے میں نجس ہو جاتا ہوں؟ کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں یا غسل کرنا ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، نجاست کے لیے جو چیزیں ہیں اس کو اوپر غور کرنا چاہیے۔ سب سے اہم چیز اس میں منی کا نکلنا ہے اور اس کی علامتیں ہیں۔ اگر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو انسان کی منی نکل رہی ہے، انسان نجس ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ تفصیلی ہے لہٰذا اس کا جواب خود توضیح المسائل میں آپ دیکھیے کہ اپنے شہر کے عالم سے پوچھیے کہ کیا صورتحال ہے، اور یہاں پر اس مختصر وقت میں اس کی توضیح اور تفصیل نہیں بتائی جاتی۔ آج کا دن جو عظیم شہادت کا دن ہے جس کو آپ نے گزارا، ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہر قسم کی عبادت جو ہم نے آج انجام دی ہے، خود اہل بیت اطہار کی خدمت میں جو ہم نے نبی کریم کا پرسہ پیش کیا، اور اہل بیت ہی کی خدمت میں ہم نے سبط اکبر حسن مجتبیٰ کا پرسہ پیش کیا، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام قبول فرمائیں، بخصوص ہمارے زمانے کے امام قبول فرمائیں، اور ساتھ ساتھ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں اور عزاداران حسین مظلوم کو یہ ایام عزا کے گزرتے ہوئے وقت اب چند روز اور بچے ہیں، اس میں یہی دعا ہے کہ بہتر سے بہتر ہمیں ان بچے ہوئے دنوں میں حسین اور اصحاب حسین کی عزاداری کرنے کی خداوند عالم توفیق فرمائے، اور ہماری اس عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے اور چینل ون دیکھتے رہیے اور دعاؤں سے نوازتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔